قوم کی یہ حالت ہوتی ہے، نبی سے یہ کہا جاتا ہے کہ جاؤ اس قبرستان میں جا کے ان مردوں کو زندہ کرو۔ اس قوم کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے۔ سوچئے، گھر میں باپ تھا، قوم کی سطح یہ تھی ذہنی کہ وہ باپ سے یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ کسی عام حیثیت کا انسان نہیں۔ اس زمانے کی بادشاہت میں جو سب سے بڑا پروہت ہوتا تھا، بادشاہ سے بھی زیادہ اقتدار کا مالک ہوتا تھا، وہ ہے باپ۔ اس سے یہ کہتے ہیں کہ ابا جان یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ اپنے ہاتھ سے ایک مورتی گھڑتے ہیں، اس کے سامنے پھر سجدہ کرتے ہیں۔ وہ کیسی معقول بات ہے یہ؟ جواب یہ ملتا ہے کہ اس کے بعد اگر تم نے دوہرایا اور باز نہ آئے تو یاد رکھو دیش نکالا نکلوا دی۔ کہا ابا جان یہ جواب ہے میری بات کا؟ اس نے کہا خاموش رکھ۔ آگے بڑھ کے یہ بات کرتے ہیں، ایسا عمدہ وہ انداز ہے جب بات آئے گی وہ جو ان کے مندر میں جا کے آپ نے یہ کیا ہے۔ دو باتیں ان سے کی ہیں اور وہ لاجواب ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے مبہوت ہو گئے، وہ لاجواب ہو گئے سارے پروہت۔ اس کے بعد تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ وہ پھر ان کی بات کو مان لیتے۔ کیا کیا انہوں نے؟ جو ہر مذہب پرست کرتا ہے، دعائی دے دی، بھاگو دوڑو، تمہارے اسلاف کی بے عزتی ہو گئی، تمہارے معبودوں کو گالیاں دی، ان کے ٹکڑے کر دیے، پکڑو لاؤ اس کو جلا دو، زندہ آگ میں ڈال دو۔ جواب یہ مل رہا ہے، یہ جواب ملتے ہیں، دل برداشتہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے جو اس کے ذمہ کام لگایا جاتا ہے، جو مشن اس کے سپرد کیا جاتا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جاؤ یہ کام کرو، یقیناً یہ سوال ابھرتا ہے کہ یہ تو خدا کہنے والا ہے، اس بات کو، اس پہ تو میرا یقین ہے جو تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مردے زندہ ہو جائیں گے، اس قوم کو حیات تازہ مل جائے گی، یہ میرا ایمان ہے۔ لیکن مجھے جو تو کہتا ہے کہ تو کر، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیسی عجیب منطق کی بات ہے۔ کسی اپنے سے بڑے سے، کسی استاد سے، کسی معلم سے اس کی بات پہ تو یقین ہے کہ یہ جو کچھ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، دیکھا ہوا ہے۔ اب اس سے یہ کہا جاتا ہے تو بھی کر، وہ پوچھے گا اس کے بعد کہ صاحب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہ اگر میں نے اپنے طریق پہ شروع کیا تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ طریق غلط ہو، محنت بھی میں کروں، کوشش بھی کروں، اس کے بعد اس کا نتیجہ مرتب نہ ہو، تو وہ تو آپ سوچتے ہیں کہ اس سے کتنی کمپلیکیشن پیدا ہو سکتی ہیں۔ خود اس کے اپنے دل میں ہی، اپنے میں نہ ہو تو وہ جتنا سامنے کی دنیا ہے جن کو دعویٰ کیا تھا کہ دیکھو میں تمہیں زندگی عطا کر کے بتاتا ہوں، سب کچھ کر لیا اور اس کے بعد کوئی بھی زندہ نہیں ہوا، کسی فرد کو زندگی نہیں ملی، قوم کو حیات تازہ نہیں ملی، دنیا کیا کہے گی؟ یقیناً اس کو اس پروگرام کے متعلق بھی یقین ہونا چاہیے کہ یہی صحیح پروگرام ہے جس کے مطابق چلنے سے یہ چیز ہو جائے گی، یہ نتیجہ برآمد ہو جائے گا۔ ایمان تو ہے اس چیز پہ کہ جو کہتا ہے تو ہو سکتا ہے۔ مجھے اطمینان اس صورت میں ہوگا جب تو خود مجھے بتائے کہ اس کے کرنے کا طریقہ یہ ہے، تاکہ میں اسی طریقے کے اوپر چلوں، میں ٹرائل اینڈ ایرر کے طریقے پہ نہ چلوں کہ تجرباتاً ایک طریق میں نے اختیار کیا، کچھ عرصے کے بعد جا کے دیکھا کہ ہو یہ تو بات غلط نکلی، اور پھر دوسرا طریقہ اختیار کیا صاحب۔ اتنی لمبی عمر کس کی، اتنی فرصت کس کو؟ پھر ناکام تجربے کے بعد جو دنیا کہے گی وہ بھی تو سوچیے۔ اس لیے رسول ٹرائل اینڈ ایرر سے یہ کچھ نہیں کرتا، اس کے سامنے ایک طریق بھی اس کا متعین ہوتا ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ یہ پوچھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوچیے عزیزان ایمان کہ اس میں کوئی بات شک کی بھی آتی ہے۔ سوال کس قدر مبنی ہے دلیل کے اوپر، برہان کے اوپر، ایک ایسا تقاضا جو ابھرتا ہے ہر دل میں جس کے ذمے اس قسم کا کام لگایا گیا۔ کیسا تو علم ہوتا، اور آپ دیکھیے کہ طریق کیا بتایا جاتا ہے۔ آج سے 6000 سال پیشتر بھی
آج بھی ہر رسول کے دور میں ختم رسالت نبوت کے بعد ہر اس قوم کے لیے جو زندہ ہونا چاہے، جو دوسروں کو زندگی عطا کرنا چاہے، طریق ہر ایک کے لیے، ہمارے لیے یہ چیز اسی صورت میں فائدہ بخش ہو سکتی ہے نا، تو اس سے ہم بھی یہ سیکھیں کہ وہ طریق کیا ہے جس سے مردوں کو زندگی ملا کرتی ہے، ورنہ یہ معاذ اللہ اساطیر الاولین تو نہیں ہے، اگلوں کی کہانیاں تو نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے قرآن، لیکن کہانیاں تو بظاہر اس میں نظر آتی ہیں، وہ کہانیاں نہیں ہیں، وہ آج ہمارے لیے بھی طریقہ کار ہے، ہمارے لیے بھی وہ دلائل اور براہین ہیں، ہمارے لیے بھی حقائق ہیں، کہانیاں نہیں ہیں۔ دقت کیا ہوتی ہے؟ دقت کیا تھی ابراہیم علیہ السلام کی؟ ہر نئے دائی کی سامنے وہ ہیں کہ جو اس قسم کے پامال راستے ہیں، ناکامیوں کی طرف لے جانے والے، ان پہ جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، تقدس کا حالہ ان کے گرد ہے۔ یہ جو جانے والوں کے نقوش ہیں، ان کو وہ خضر کے نقوش سمجھتی ہیں کہ جو ان کو آب حیات کی طرف لے جانے والی چیز، اس سے ایک ہی کی ادھر ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو ان کو ذرا ادھر سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو زندہ بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں صاحب۔ اس قوم سے تخاطب ہے، جو یہ بات کہتا ہے اس سے وہ مانوس ہی نہیں، وہ کہتا ہے وہ بھاگ جاتے ہیں، چھوڑ، سنتا ہی کوئی نہیں، دل ہی تو ہے نہ سمجھو خیش، احساس اس کا ہو جاتا ہے، کیا کیا جائے۔ ایک مثال میں عام کی ہے، عظیم چیز، کہا تمہیں شکایت یہی ہے نا کہ تم انہیں بلاتے ہو، یہ تمہاری طرف آتے نہیں، کہیں جبرن پکڑ بھی دیتے ہو، جو ہی ان کو وقت ملتا پھر سے ہو جاتے ہیں۔ وہ پنجا لے کے دور آگے آگے جا رہا ہے، اس کے بالوں پر سب موجود ہیں، قوت پرواز بھی ہے، باغ یا جنگل میں سے چلا جا رہا ہے، اس جنگل یا باغ کے درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے، اڑنے والے آزاد آوازیں دے رہے ہیں اپنی اس نو کو، اڑنے کی طاقت موجود ہے، ادھر سے آواز بھی آ رہی ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن یہ اس پنجرے کے پیچھے پیچھے چلا جاتا، پنجرے کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا تھا، اس کا دروازہ اگر بند ہوتا تھا تو چونچ سے کھولتا تھا۔ یہ وہی پرندہ تھا کہ جس دن لائے تھے اس کو، پتہ نہیں کتنے جتن کر کے اس کو اس پنجرے میں قید کر کے رکھنا پڑتا تھا، کہ جو ذرا اس نے موقع پایا اور گیا، وہ پنجرے کی تیلیاں توڑتا تھا، تمہارے ہاتھ کو کاٹتا تھا، نہیں رہنا چاہتا تھا اس حالت میں۔ یہ نیا نیا لایا ہوا پرندہ تھا، پہلی دفعہ جب اس قوم کو اس قسم کی دعوت دی جاتی ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اس چکور کو، اس تیتر کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے آپ کو معلوم ہے درمیان میں کیا ہوا تھا؟ یہ اس سے پوچھو جس نے کبھی اس کو سدھایا ہو۔ اتنے بڑے استقامت کی، برداشت کی، حوصلے کی، ہمت کی، التزام کی ضرورت ہوتی ہے اس میں۔ ایک غیر مانوس پرندے کو سرہانا اور سدھا کے اس مقام تک پہنچانا کہ اسے چھوڑ دیا جائے، آزاد چھوڑ دیا جائے، بالوں پر سمیت دور دور نکل جائے، وہ اسے آواز دی ہے، اڑتا ہوا پھر تمہاری طرف آ جائے۔ اس نامانوس پرندے کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے آپ سوچتے ہیں کہ کیا طریق ہوتا ہے؟ طبیعت میں بڑی نرمی، استقامت، صبر جسے کہتے ہیں، تھکے نہیں، ورنہ 2-4 دن کے بعد اگر یہ صورت ہو تو یہاں پہ ایک پھٹو اس کو دے، تھوڑا کر دے جاؤ، اس کو چھوڑ ہی دے جاؤ جہنم میں، نہیں، یہ کرنا پڑتا ہے عزیزان من اس داعی انقلاب کو جو اس قسم کی قوم کی طرف آتا ہے، جو حقیقت سے نامانوس ہوتی ہے، روشنی کی کرنیں جن کو چمگادڑ کی طرح ستاتی ہیں، ان چمگادڑوں کی بستی کو اس میں سورج کی روشنی میں لانا ہوتا ہے۔ کتنا صبر آزما یہ مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ مقام تھا جس میں حضرت ابراہیم کھڑے تھے کہ یا